أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاض رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتان وصلى إلى القبلتين فجاهد بالسيفين والرمحين وشرفنا بحب الزهراء التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وقسمة من ذرية الحسين الذين وفقا على مصابهم رجعها حسناته وإيمان ساكنين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرت گرامی سادات المؤمنین، سلام علیکم. تحفہ یا علی مدد 5/12/14 تواڈا میرا تیونا قبول فرماون. بابے اسد شاہ جی کا اہتمام قبول ہو. مومن مخصوص دے مالک دینی دنیاوی حاجات پورے فرمائے. اس ویلے میں جناب کی خدمت میں 5 پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 33 مشہور آیت تطہیر دی تلاوت شرف حاصل کی. آیت کا ترجمہ غور نال سنو. آواز قدرت ہوندی ہے ماں صبح اس کے کہ نہیں، صرف اللہ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے اے اہل بیت رسول، اللہ تم سے ہر قسم کے رجس کو، ہر طرح کے گناہ کو، ہر قسم کی نافرمانی کو، ہر طرح کی خطا کو، ہر قسم کی پلیتی کو تم سے ایسے دور رکھے گا جیسے دور رکھنے کا حق ہے. اسی سید مومن پریشان نہ ہویا کرو کہ اسی علی الولیدہ پڑھنے ہیں، اسی ماتم کرنے ہیں، اسی اہل بیت کا ذکر کرنے ہیں، فلانا نہیں کرتا فلانا نہیں کرتا. جدو قرآن میں اللہ دا وعدہ ہے پلیت نے رہنا ہی دور ہے. پاکاں دے نزدیک نہ کوئی پلیتی آ سکتی ہے نہ کوئی پلیت. ایسے جو مومن اللہ نے سائد تطہیر کو شروع کیتا ہے انما کلمہ حسنہ. سادہ لفظ سے سمجھانا کلمہ حسن انما کی شے یہ سائد شروع چاہتے لفظ انما دستا ہے جڑی شے آیت وچ غیراں نال نہیں رلدی. اگر قرآن پاک میں کسی آیت وچ کسی بھڑی شے دا ذکر ہے تو شروع لفظ انما تو ہوئی ہے، پتہ چلے گا اور بھڑی شے کائنات کوئی نہیں. جے کسی چنگی شے دے شروع لفظ انما ہے پتہ لگے گا اور چنگی شے کوئی. یہ میں میرے خیال فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. اللہ فرمایا شیطانی پھیل دنیا تے ہور بڑے لیکن جس طرح دا جوا شراب شیطانی پھیل ایسا کوئی ہور نہیں. انما المشرکون نجاسون. اللہ فرمایا نجاست پلیتیاں دنیا تے بڑھیاں لیکن جس طرح دا مشرک پلید ہے پلیداں دا پلید کہہ جانتے کوئی نہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اللہ فرمایا حرام چیزاں دنیا میں پڑیاں لیکن جس طرح کا مردار سور وغیرہ حرام نے جاتے کوئی شے ایسی حرام نہیں. یہ لفظ انما نے دسیا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. خوف خدا لوگ دنیا تے رکھ دے ہون دے لیکن جس طرح آل محمد خوف خدا رکھ دے کوئی ہور نہیں. انما انا بشر مثلکم. بشر دنیا تے اللہ قدر نے آندا بھی ہون دے لیکن جس طرح دا حسنین دا نانا بشر جگ تے ایسا بشر کوئی. انما نطعمکم لوجہ اللہ کے لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. دعوت دنیا تے بڑیاں ہوئیاں لیکن جس طرح حسنین پاک کی ماں ظاہرہ دی دعوت جگ تے ایسی دعوت کوئی. انما امرئ لهم الذين آمنوا الذين يقيمون
حضور زکات امرات کو بڑی دنیا میں بڑے ہونے نے، لیکن جس طرح اللہ رسول تو بعد حالت قوت زکات دینے والا شیعہ دا مولا علی ولی جب ایسا ولی کوئی ایسا ہے کہ تجدید ہوئی شیعہ سنی بھائی اللہ نے لفظ انما نے شروع کیتا انما یرید اللہ خود یہ عنکم الساحر البیت ویقارکم تطہیرا۔ اللہ فرمایا پاک تے آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی بھی ہوئے، لیکن جس طرح چادر تطہیر دے تھلے آن والے پانچ پاک نے کائنات میں جنہاں نے جوڑ دا پاک ہی کوئی دے۔ میری تفصیلے میں سیدوں مومنوں حضرت آدم علیہ السلام پاک ہیں، حضرت موسیٰ پاک ہیں، عیسیٰ پاک ہیں، کشمیر آلے حضرت نوح پاک ہیں، ہود پاک ہیں، صالح پاک ہیں، شعیب پاک ہیں، جن والے اور سارے پاک ہیں، پر نبیاں پاکاں دی لسٹ وچ پنجا جا پاک ہوئے ہیں۔ یہ پانچ پاک پہلے نبیاں نال نہیں رل دے، انہاں نوں کاکے دے ابے نال کی لڑائی کرنا۔ اللہ نے آیت تطہیر نازل کر کے دنیا نے دس دیتا اہل بیت محمد ہو رہے ہیں، اصحاب محمد ہو رہے ہیں۔ اسی شیعہ صحابہ دے منکر نہیں، جڑے نبی دے صحابہ نے سارے سر تے تاج ہیں۔ میں قرآن کھول کے اعلان کرنا، سلام ہو صحابہ رسول پر، سلام ہو صحابہ رسول پر، لعنت ہو دشمن بطول پر۔ صحابہ دے منکر نہیں، صحابہ نو ماننے ہیں، وفادار صحابہ ساڑھے سر تے تاج ہیں، لیکن یاد رکھیں مسلمان جی میں کتابہ میں قرآن میں صحابہ میں اہل بیت جی میں کائنات دی کوئی کتاب قرآن دا مقابلہ نہیں کرتی، کائنات دا کوئی رضی اللہ رحمت اللہ شان وچ میرے مولا علی مشکل کشا مقابلہ نہیں کرتا۔ یہ والے کوئی فرق ہے نہ کتاباں وچ قرآن وچ، انہاں کتاباں وچ قرآن وچ فرق کی ہے۔ قرآن عرش آیا، کتاباں ایتھے ہی بنیاں، جویں قرآن عرش آیا کتاباں ایتھے ہی بنیاں۔ نور مصطفیٰ دے جز دی حیثیت نال مولا علی عرش آئے، باقی بندے پنڈا سے پھڑ تڑ کے بنے بنائے۔ کتاباں وچ قرآن وچ صحابہ وچ کتاباں میں قرآن میں صحابہ میں اہل بیت قرآن کے بارے میں قدرت آؤندی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ فرمایا قرآن اللہ دی او کتاب ہے جے وچ شک آوندا نہیں، قرآن وچ شک آوندا نہیں، دنیا کتاباں وچ جاندا نہیں، میرے مولا علی وچ شک آوندا نہیں تے کاکے دے ابے وچوں جاندا ہے۔ آیت ترتیب نازل کر کے اللہ نے دسیا مولانا صفیدی صاحب کہ اہل بیت رسول ہو رہے ہیں، صحابہ رسول ہو رہے ہیں، جڑے رضی اللہ نے وہ رضی اللہ نے، جڑے علیہ السلام نے وہ علیہ السلام، رضی اللہ نے مسلمان علیہ السلام نے کہنا کہ علیہ السلام نے رضی اللہ نے کہنا، مقام نہیں بدلنا۔ اے ٹوپی سر تے پائی دی ہے نا، تے پیر حسن شاہ جی کو ٹوپی پیراں تے پا لے، تے پیراں تے جُتی پائی دی تے جُتی جے سر تے پا لے۔ ایک تو انہیں اپنی پانی ہے جڑی سائڈاں تو پینیاں وکھریاں، کیونکہ انہیں مقام بدلے ہیں۔ پتہ چلیا جدوں مقام بدلیے نتیجہ جُتیاں سلوات پڑھے علیہ السلام علیہ السلام کہن دے رضی اللہ عنہ رضی اللہ رہن دے، رڑا نہ مار، ملاوٹ نہ کر، چلانا ہو جاتا۔ میں کہنا نبی دے وفادار صحابہ نے جنت وچ جان دے، کوئی جھگڑا نہیں، صحابہ جنت میں جان دے، اہل بیت لے کے جان دے۔ صحابہ قبر دے عذاب تو بچن دے، اہل بیت قبر دے عذاب تو۔ صحابہ کوثر پین دے، اہل بیت کوثر۔ میرا شیعہ سنی بھائی یاد رکھیے کہ رضی اللہ جنت جا سکتا ہے، لیکن سیدہ شباب اہل جنہ نہیں بن سکتا۔ ایک رضی اللہ کوثر پی سکتا ہے، لیکن ساقی کوثر۔ ایک رضی اللہ قبر دے عذاب تو بچ سکتا ہے، پر کسی کو بچا۔ ایک رضی اللہ عبادت کر کے عادت بن سکتا ہے، لیکن حسین العابدین نہیں بن سکتا۔ اتنے روک کے میں بابا جی مولا حسین دے بادشاہ پتر امام سجاد دی عظمت کا جملہ کہنا، بعد بسم اللہ تو لے کے سینے والناس تک جہنم دے سجدوں مومنو پورے قرآن دی تلاوت کرو۔ اللہ نے قرآن میں جتھے نبیوں کا ذکر کیتا ہے، اللہ فرمایا آپ دین عبادت کرنے والے ہیں۔ جتھے فرشتیاں کا ذکر کیتا ہے، اللہ فرمایا ساجدین سجدے کرنے والے۔ فرشتیاں کا ذکر چلا کیا ساجدین،
نبیاں دے ذکر چلا کیا عابدین قربان جاواں امام سجاد پاک دی عظمت کو جے چوتھا امام فرشتیاں جو ہوئے تے سید الساجدین جے نبیاں جو ہوئے تے زین العابدین رضی اللہ عبادت کر کے عابد بن سکتا زین العابدین سجدے کر کے ساجد بن سکتا سید الساجدین ایک رضی اللہ ایمان قبول کر کے ایماندار بن سکتا ہے پر کل ایمان ایک رضی اللہ دین قبول کر کے دیندار بن سکتا ہے پر کل دین ایک رضی اللہ عالم لائق بڑے شوق نال خیبر والے پاسے جا سکتا ہے لیکن فاتح خیبر ایک مسلمان چار بندیاں دے قیام نال سکیفے لوگ کے خلیفہ بن سکتا لیکن تاہری 18 دن سب رکھنے مجلس کسی نبیاں دے نبی کو نہیں کروا سکتا اللہم من کنت مولا جن مالک رضی اللہ گھر بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتا پر موقع نہیں سا تے قرآن یہ ایک بندہ کو کہتا تسی شیعہ کے 5 دن پاک تے اہل بیت تے اہل بیت کے 5 دن پاک میں افلا تو میں سچ اہل بیت ہے ذکر کرے مڑو کہتا تو ہی اہل بیت میں بھی اہل بیت تو ہی اہل بیت میں کہ مولوی صاحب ساری دنیا اہل بیت بن جائے تسی نہ پڑھیا کیوں میں کہ اہل بیت ہونے جنہاں تے صدقہ زکات دا کھانا حرام ہے تے تسی اہل بیت بن کے تے اونتی بھوکے مر جاؤ اہل بیت بن کے تے کھلا کنے کھانیاں نے پاکاں دی برابری کر کے کھلے کنے سلوات پڑھے بابا بولندا یاد رکھیں مسلمان ہر شے برابر نہیں پانی اپنا برابر نہیں کارج بچے واپس برابر نہیں دن رات برابر نہیں سورج چاند برابر نہیں گرمی سردی برابر نہیں لائٹ تے لوڈ شیڈنگ برابر نہیں بچہ جوان برابر نہیں میزبان مہمان برابر نہیں تیرا ابو سفیان ساڈا عمران یہ سارے لوگ برابر ہیں اللہ قرآن کیا کہتے ہیں پر رسول فضل اللہ بعض ہم بعض تیسرا پارک پہ دیا ہے اللہ فرمایا سارے نبی برابر نہیں جنہوں سارے نبی برابر نہیں نبی دے گھوڑے پر بیٹھا سارے برابر کرے ہوگا فضائل صحابہ کتاب ہے احمد بن حنبل یہ نمانا ایک دفعہ خلیفہ دوم دے پتر ممبر تے کھڑے ہوئے صحابہ دی شان پڑھنا شروع کر دی مجھ میں ایک مولا علی دے چاولا والا بھی بیٹھا انہیں کہا یا وقت رحمان فاری مولا علی دے چاولا نے آکھے جو تقریب پہ کرنا صحابہ دی شان پڑھی انہیں علی دا نا تیری زبان تے نہیں چڑھتا خلیفہ دوم دے پتر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آج کا میرا موضوع میرا ٹاپک صحابہ دی شان بیان کرنا ہے جڑے تے صحابی ہے سلمان دی شان پڑھ چھڑی ہے علی کوئی صحابی ہے کہدار جو نہ حضرت بیت لا یقاسو بہم علی تے اہل بیت کے شان بڑے میں صحابہ نہ نہیں کی علاوہ جڑے کہتے ہیں آ صحابی کوئی نہیں نہ تے جمعے دے خطبے سن لو جن والے جمعے کے خطبے بھی پڑھتے ہیں وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ پڑھتے ہیں جی آلہ صاحب کوئی نہیں تے انہاں دا منے منے چھوک جمعے کے خطبے کا ذکر کیوں کرنا ہے اللہ کے لگے تذکرہ کیوں کرنا ہے تیرے جمعے کے خطبے آلہ صاحب دا اللہ کے لگے ذکر کرنا ہے اس بات کی بیان دلیل ہے جو تو بھی مان گیا آل ہو نے اصحاب میں تدیر دیکھ کے ایک لفظ کی وضاحت کرنا انما یرید اللہ نے ارادہ کر رکھا ہے کیا اہل بیت تم کو ایسے پاک رکھے گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے ہر قسم کے رزق سے پاک رکھے پاک کرنا مراد نہیں وضاحت بات کیا ہے پڑھ دیں مولوی صاحب پہلا پارہ سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 125 بسم اللہ الرحمن الرحیم آہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود اللہ فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے وعدہ لیا میرے کعبے کو پاک رکھے پاک کرے نہیں پاک رکھے آیت تطہیر میں بھی معنی پاک کرنا نہیں پاک رکھنا ہے میرے شیعہ سنی بھائیوں کعبہ کتنا پاک ہے جنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل پاک کرنا مراد نہیں یہ آیت تطہیر 9 ہجری
وچ نازل ہوئی آیت تطہیر 9 ہجری وچ نازل. اس آیت تطہیر دے نازل ہونے تو بعد 2 سال یا 2.5 سال پاک رسول زندہ رہے. جے تو آکھے پاک کی کرنا مراد ہے کہ اللہ نے پاک کیا. توبہ نعوذ باللہ اتنے سال غیر پاک دا کلمہ پڑھا صلوات پڑھے شیعہ سنی بھائی نے بابا جی کو کھا کی کہتا کھا دی اور کہتا ہے کہ اہل بیت شروع تو پاک سمجھتے اللہ اعلان کیوں کیتا ہے نماز اللہ. میں کہا ہوں میں ایک آدھے سیکنڈ کی جواب دیاں گا تیرا ابا بھی منے جائے. اگر کی میں ہند جی یہ پاک ہوں دیتے اللہ ملان کرن دی کی لوڑ سی نماز اللہ حدیث سے پاک. میں کہا اچھا جی اللہ قرآن نے فرمایا قولو هو اللہ احد سونیا کہہ دے اللہ ایک ہے. تو میں کہہ دی اللہ ایک ہوں دے اعلان دی کی لوڑ سی اللہ 5-7 سن نہیں اللہ ایک ہی سی اعلان کیتا. میں کہہ حضرت تو پاک سن اعلان اج صلوات پڑھے اللہ ارادہ پہ کردا پاک رکھن دا. بندے دا ارادہ نہیں بندیاں دا ارادہ ہوندا چلو حج کر آئیے تے پیڑی چنگی ویکھ لی تے چلو پیڑی لے آئیے. ارادہ ختم ارادہ خاص. اللہ دا ارادہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کہتا ہو جب بس وہ ہو جاتی ہے. یہ جڑا ارادہ ہے تدبیر وچ ارادہ تکوینی ہے ارادہ تشریعی نہیں شریعت والا نہیں تکوینی کون فیکون والا ارادہ کہ اللہ نے آکھا پاک رکھنا تو بس جدو تو عزت تو اللہ ہے عزت تو اہل بیت پاک. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. ہم لفظ عنکم کی طرف توجہ چاہ. عربی ہے تو میں آسان کر کے تھوڑے پکیزہ ذہنہ دی نظر کر لگا. شیعہ سنی بھائی عربی چ جتھے مرد چوکھے ہون تے عورتاں تھوڑیاں ہون یہ عربی چ ضمیر استعمال ہوندی ہے قوم. تے جتھے عورتاں چوکھیاں ہون تے مرد تھوڑے ہون عربی چ ضمیر استعمال ہوندی ہے کلنا. مرد چوکھے ہون قوم عورتاں چوکھیاں ہون کلنا. میرا اہل سنت بھرا اگر انما یرید اللہ آیت تطہیر نبیاں دی بیویاں دی شان وچ پاک مصطفیٰ دی بیویاں دی شان واسطے نازل ہوندی تے نبی دی 13 بیویاں سن عورتاں دی تعداد بڑھ جاتی ہے. پھر آیت تطہیر کیوں نہیں چاہیے سی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. اللہ نو عربی کوئی نہیں سی آندی جبکہ برتن پاک وچ مرد زیادہ نے مؤنث ہے کہ نبی پاک مولا علی امام حسن امام حسین ایک جناب سیدہ چونکہ برتن پاک وچ مذکر زیادہ نے مرد زیادہ نے لہذا اللہ نے انکم نہیں آکھیا انکم آکھیا. آیت تطہیر بول بول کے کہی ہے میں اپنے پنجاں دی شان نہیں. اور دوسری بات ہے نبی بات اس کو بھی یاد رکھنا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہ اللہ نے ارادہ کر رکھا ہے اہل بیت خاص گھر والے البیت. اللہ نبیوں نے نبی نے خطاب کیتا قرآن میں فرمایا میرا سونیا محبوبہ انہوں نے کہہ دے کرنا فی بیوتکم نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو فی بیوتکم. اللہ نے قرآن جتھے نبی دی بیویاں دا ذکر کیتا ہے بیت نہیں آکھیا بیوت آکھیا. آیت تطہیر وچ اہل البیت واحد مفرد لفظ ہے. اگر آیت تطہیر بیویاں دی شان وچ ہوندی تے اہل البیت نہیں سی اہل البیوت ہونا. صلوات پڑھے. اور اگلی بات ہوش ہوش نہ سنو. مشرق تو لے کے غرب تک شمال تو لے کے جنوب تک اس مولوی حافظ قاری مفتی مبلغ انجینئر نو منہ منگے نام دیاں گا جڑا نبی دیاں بیویاں جو کسے ایک بیوی دا دعویٰ وکھا دے کہ نبی دی بیویاں جو کسے ایک بیوی نے آکھیا ہوئے آیت تطہیر ساڈی شان وچ نازل ہوئی ہے میں من میں یہ چھڑ دیاں گا. کسی کتاب وچ نہیں نبی دیاں بیویاں دعویٰ کیتا ہوئے مصطفیٰ دی بیویاں نے آیت تطہیر ساڈی شان وچ نازل ہوئی تے چور نالوں پھنڈ کالی دھیانی نالوں چمچا تا وہ بیویاں بڑا من سانجی نہیں ساڈی شان چاہتے تے بولی کہ فلانا کیا تے کہتے فلانی کیا تے کہتے فلانی کیا. اس دے برخلاف تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 486 میں شہزادہ امن حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام امام حسن پاک ارشاد فرمایا نام وظیفان کو عمراء و نحن اہل بیت الذی قال فینا انما یرید اللہ. امام حسن مصطفیٰ فرمایا کوفے والو اسی تواڈے مہمان پر تواڈے تے حاکم ہاں وہی وہ اہل بیت جن کے بعد میں اللہ نے آیت تطہیر نازل فرمائی
پاک رسول دیاں بیویاں جو کسی دعویٰ نہیں کیتا ہے تدیر ساری شان میں چاہیے تے اہل بیت دعویٰ کرن تو پیچھے رہے نہیں. امام حسن پاک فرمایا ساری شان چاہتے تدیر آئی مولا پاک فرمایا آیت تدیر تذکرۃ الخواص سے ساری شان میں نازل ہوئے. چوتھے شہنشاہ پاک نے دعویٰ کیتا شام دے دربار میں چاہتے تدیر ساری شان میں چاہے تے دنیا نے کسی نے دعویٰ نہیں کیتا. کسی پھٹی پرانی کتاب کوئی ضعیف سند نال دی روایت پیش نہیں کر سکتا کہ پاک مصطفیٰ نے کسی تفسیر حدیث کتاب میں ایک روایت ہوئے پھٹی پرانی کتاب اس حضور علیہ السلام فرمایا ہوئے کہ ایت تطہیر میری بیویاں دی شان وچ نازل ہوئی کوئی ایک روایت بخائے میں ہاتھ بیعت کر لینا. یہ اگلی گل بڑی پتے دی ہے. ترمذی شریف باب مناقب اہل بیت مشکوات شریف باب مناقب اہل بیت جیل مالے جو اہل سنت محدثین نے اہل بیت دی شان دا باب بنے ہیں وہ جس صرف پنجا دا ذکر ہے کسی اور دا ذکر ہی کوئی نہیں. یہ باقی بھی اہل بیت ہوں تھے اہل بیت محدثین سنی محدثین نے بابا جو اہل بیت دی شان بھی چو کٹیا کیوں صلوات پڑھے بابا علیہ بلندہ آیت تطہیر کی نا دی شان نازل ہوئی. میں آیت تطہیر دے تحت بابا جی میں 137 روایتاں پڑھیاں نے کنیاں 137 10 کو آج سنا دینا باقی پھر صحیح توجہ ہے. تفسیر ابن جریر طبری جلد نمبر 22.5 ترجمان قرآن حبر نما حضرت ابی سید خدری رضی اللہ عنہ بار کے نبوت میں چاہتے ہوئے یا سنت سوائے تطہیر کی نا دی شان میں نازل ہوئی. نبی پاک فرمایا نازلت حاضر آیت فی خمسات نبی پاک فرمایا یہ آیت تطہیر ہم 5 کے حق میں نازل ہوئی. فیہ و فی علی و فاطمہ و حسن و حسین. پاک مصطفیٰ فرمایا یہ آیت تطہیر مجھ محمد کی شان میں نازل ہوئی میرے بھائی علی کی شان میں امام حسن کی شان میں امام حسین کی شان میں میری بیٹی زہرا کی شان میں. جے ہمارے خمساتون عربی چ کہندے نے پانچ وجو طاہرکم تطہیرا دا مطلب ہے پاک دوواں لفظاں نوں جوڑیا جائے بندا ہے پانچ تن پاک. نبی پاک دی جڑی حدیث ہے وہ یہ کہتے ہیں تطہیر 5 کی شان میں نازل ہوئی. میں ہوائی گلا نہیں کرتا ذمہ دار والا دین دا بیٹا میں ایک لفظ دا خبر دی کندھا تک ضامنہ حیدری ہوں. جدو سرکار نے دعا نے فرمایا کہ آیت تطہیر 5 کے حق میں نازل ہوئی تے جے نہ معلوم دسو رسول زیادہ دین جاندا ہے یا غلام رسول زیادہ جاندا ہے اور رسول زیادہ قرآن کی تفسیر جانتا ہے یا کوئی اہرا کہہ رہا ہے. جدو رسول پاک فرمایا ہے تطہیر نازل ہی 5 دے حق چ ہوئی اسی 5 کو 4.5 نہیں کر سکتے 5.25 نہیں کر سکتے 6.25 نہیں کر سکتے 6.5 نہیں توجہ ہے. تے جے رسول نو ماننا تے رسول دی بھی مان. رسول فرمایا ہے تطہیر 5 دے شان وچ نازل ہوئی تو عرب دے بابے تے مائیاں ساریاں نعرہ حیدری. چلو کہا دی بابے سے شادی کھانے والے بھی رات میں کھا مشکوات شریف ہے سبا 568 آنا شکر دیلا تننا کھٹن کے سنت کے دار بارے کے مطلب مراد من نشانہ سودا بھجا حضرت کے کے فضل عثمان جا سے مدگر ما عثمان جا فضل عثمان جا فضل عثمان کا نواز رضی اللہ عنہ پر سال بعد حضرت عائشہ کہنی ہے نبی پاک میرے کروں نکلے سویرے سویرے سانجرے انہاں تے کالی چادر سی امام حسن ہے انہاں نبی پاک نے چادر چلا دے امام حسین نے چادر مولا علی نبی پاک چادر چلا دے جناب سیدہ تشریف لیا یہ چادر خلاصہ ہے امی جان فرما دیا جو 5 چادر تطہیر دے تھلے پورے ہو گئے تے تطہیر طواف کا دی ہوئی 5 دے حق وچ نازل ہوئی. اس روایت میں 2 خاص لفظ نے جنہاں تواڈی توجہ چاہنی. پہلی گل تے میں شیعہ سنی امی جان فرما دیا خارج نبی پاک میرے گھروں نکلے میں آدم تصور پوچھیا امی جان دسن لگیاں ہوئی نہ ماجود اللہ یہ آیت کنہ نشان وچ نازل ہوئی پہلے نبی نو گھروں کٹ لیا تے توجہ ہے فرمایا ماں نے پتراں دے مسئلے حل نہیں کرنے تے کہہ کرنے. میں دسنا چاہنی آیت تطہیر کنہ دی شان وچ نازل ہوئی میں کہ نبی پاک میرے گھروں نکل گئے تاکہ آون والا جاہل مفتی منو آیت تطہیر وچ کھچاؤن دی کوشش نہ کرے. مومنین فرمایا نبی پاک تیری چادر سی دا رنگ کالا یہ ہمارے کسی راویہ نے چادر تطہیر دا رنگ نہیں دسیا سوائے اوپر مومنین نہ کہ نبی دی چادر دا رنگ کالا تے نبی دی کملی بھی
ایک بندہ من مراد نے کہندا کالے کپڑے نہ پائیں، میں کہ کیوں؟ کہندا لباس جہنمیاں دا۔ میں کہ آخر کنے؟ کہندا کالی کملی والے نے۔ میں بڑے مبارک کملی تے چٹی کاندا۔ نبی دی کملی دا رنگ کیڑا ہے؟ کالا۔ نبی دی چادر تطہیر مشکات شریف 338 کے کانت رائے تو رب کی صدا نبی دے علم دا رنگ کالا۔ ترمذی شریف دا مکتب علیہ امام تو صدا نبی پاک نے جڑی ساتھ پاک بنی او دا رنگ، مصنف ابن ابی شیبہ جبرائیل دی پاک دا رنگ، امام حسن مجتبی دی امام دا رنگ کالا، خانے کعبے دا غلاف، قرآن دے حروف، حضرت بلال دا رنگ، حجر اسود۔ مولوی صاحب جانی وہ کالی ہے جو میری یار پریشان نہ ہو، ایک کالے نال ایڈا ویر نہیں ہونا چاہیے۔ کدی نہ کہ کالا لباس جہنمیاں دا دوستیاں دا۔ ایک کچہری جج دے سامنے کھلو کیا کہ کر کالا لباس جہنمیاں دا، تو تو بجا کے واپس آ گئے تو میں سمجھتا پینٹ کالی، کوٹ کالا، ٹائی کالی، ٹوپی کالی۔ وہ پھر کے مولویاں ٹھڈ واسے بڑا نے کچہری سے سارے ہی مومن توجہ ہے۔ حدیث دیاں کتاباں جو نبی پاک دا لاہوریہ ملدا ہے، چادر کالی، کملی کالی، پگ کالی، علم کالا۔ پہلا تاپے پڑھنے کبھی آؤ غریبوں کے محلے یا رسول اللہ، میں کہنے یا رسول اللہ جی لمبی مسیطات چکر ضرور لائے، اس حال وچ آؤ پڑھے اندے کالی چادر ہوئے، سار تے کالی پگ ہوئے، ہاتھ وچ کانا لگو ہوئے۔ کیوں شیو سنیو جڑا حلیہ پاک مصطفیٰ دا حدیث دیاں کتاباں چاہے جیسے حلیہ چ نبی پاک مسجد چ آگے تو انہاں کہنا ہے بھی بھائی کوئی شان ہے، کوئی پٹھن والا صلوات پڑھے گا والے بلند کرا۔ دو روایتاں سنا چکے ہیں۔ تیسری روایت تفسیر ابن کثیر، حضرت ام سلمہ تفسیر ابن کثیر جلد 485 لکھا فرمایا نہ جالت نہ باب روایت میں دروازے پہ بیٹھی سا، نبی پاک تشریف لے آیا نہ فرمایا کہہ رہے آنے نہ پائے اپنا ہے روکنا میں۔ ام سلمہ فرمانی ہے تھوڑی دیر تو بعد مولا علی جناب سیدہ زہرا تشریف لے آئی، پھر حسنین کریمین سیدین طیبین شریفین نوران آئے۔ ام سلمہ فرمانی ہے نبی پاک نے صدق والی چادر، کیڑی چادر؟ صدق والی چادر اپنی اہل بیت جوڑ کے فرمایا ام سلمہ فرماتی ہیں جو حضور نے چادر صدق والی اوڑی اپنی اہل بیت تے یہی ہے میرے اہل بیت۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میں آسمان دی طرف ڈٹھا، ایک بارش نہ 50 ہستیاں تے پئی ہوندی، میں سجے کبے دھیان ماریا کو کڑا ادھر ڈگے پر کوئی نہ، میں کہ پڑھ کے پوچھیا کیا دی بارش ہے؟ فرمایا بدلاں دی بارش نہیں، خدا تے نور تے فیضان دی بارش ہے۔ اتا یا رسول اللہ۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میں چادر تک ہونا چاہ کے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت میری تھوڑے نال چادر وچ شامل ہو کے برابر دی نورانی بارش وچ حصے دار بن جا۔ فجاء ابو من یدی ام سلمہ فرماتی ہیں نبی پاک نے چادر تک ہونا میرے کو چھک کے فرمایا انت من ازواج النبی وہا اہل بیت، فرمایا تو میری بیویاں سے چنگی بیوی ضرور ہے لیکن اہل بیت انہیں جڑے ایک جگہ اکٹھے ہو کے جاتے تطہیر اللہ نے انہاں واسطے نازل فرمائی۔ میرے شیعہ سنی بھراؤ تفسیر ابن کثیر دی کتاب میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ دے سوال نے پاک مصطفیٰ دے جواب نے قیامت تک مسئلہ بڑے چار دیتا اہل بیت رسول ہوئے انہیں ازواج رسول ہوئے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تفسیر سورہ منصور جلد 5 صفحہ 198 رابعہ تو بن مدینہ 9 اشہر ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں 9 مہینے معائنہ کرتا رہا جس جو صبح فجر طلوع ہوندی جا رسول اللہ الی باب فاطمہ، نبی پاک زہرا پاک دے دروازے تے ہوندے بھائی قول انما یرید اللہ بکم پاک شیعہ سنیو تو اٹ میرے پاک نبی نے 9 مہینے اپنی بیٹی زہرا دے دروازے پہ آیت تطہیر دی تلاوت کر کے دنیا نے نوں دسیا ہے اے دروازہ ایتا پڑھن واسطے دے اگ لکڑیاں لے آਉਣ واسطے کل ایتھے اگ لکڑیاں لے کے نہ جائے۔ کسی پھٹی پرانی کتاب وچ مینوں نہیں ملیا کہ 9 مہینے پاک مصطفیٰ نے سوائے سیدہ زہرا اور مولا علی دے دروازے تے کسی ہور دروازے تے بھی آیت تطہیر دی تلاوت کی ہوئی۔ حضور نے آیت تطہیر دی تلاوت کر کے دسیا دنیا کان ہو جان کے اصلی اہل بیت کون؟ اہل بیت رسول کون؟ میں کوئی 6 روایتاں سنا چکا ہوں۔ 7 روایت صحیح مسلم ہے میرے ہاتھ میں، صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ 234 بیرون کا چھاپا ہے۔
چھوٹے چھوٹے صحابہ رل کے بڑے صحابی کو آ گئے، نام ہوتا زید بن ارقم، انہوں نے آخیا پاک رسول کی کوئی حدیث سنا، نبی کے نال کافی عرصہ رہے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم کہنے لگے سمیت النبی میدان عرفات میں نبی پاک کو سنو، سرکار دو عالم فرمائے انی تارک فیکم سکران کتاب اللہ و اتنا کیا ہے بائی ایمان تمسکتم به ایمان تجلو باتی ابدا ولیہ ترکاتا یلدا نجلہ نبی پاک فرمایا مسلمانوں میں ان قریب ادا کل جا رہے ہیں تواڈی ہدایت واسطے دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں، قرآن تے اہل بیت۔ اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہ۔ یہ جیل والے لوگ کہتے ہیں جی کہڑا ہے جڑا مرتد ہے، اور جے یاد رکھیں کہ امت دے مرتد ہونے دا خطرہ نہ ہوندا نبی انتظام کیوں فرماتا کہ دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں، قرآن تے اہل بیت۔ یہ مطلب ہے ہر دور میں امت کی ہدایت واسطے قرآن بھی ضروری ہے، اہل بیت تو ایک شخص کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کہ مسلمانہ نبی دیاں بیویاں تے اہل بیت تے 10 انہاں دی بیویاں چوں کیڑا جڑا کوئی ہے اس ویلے، نہیں تے میں پردے چوں قائم دا تذکرہ سنا دینا دین وہ بھی آل محمد تے اہل حقیقی اہل بیت وہی نے، حقیقی اہل بیت تو وہی نے جنہاں دی آخری فرد پردے وچ باقی ہے۔ امام زمان قرآن تے اہل بیت چھوڑ کے جانا۔ شیعو سنیو، اگر اہل بیت قرآن کی طرح پاک نہ ہوندے تے نبی پاک قرآن دے دوش بدوش اہل بیت امت ہدایت واسطے چھڑ کے نہ جاندے۔ قرآن کے نو کہندے نے اہل سنت دی عالم نے بڑی پیاری گل لکھی، میرے ہاتھ میں کتاب ہے مرقات شرح مشکات شریف، مرقات شرح مشکات جلد نمبر دی 11/386 ورگے دا سجا پاسا مڈا دی کاری کہندے نے قرآن کہندے کنو فرماندے نے ان القرآن ہوا اسوۃ للعبرۃ۔ ملا علی کاری لکھ دے نے مرقات شرح مشکات قرآن نام اہل بیت دی سیرت دا، یعنی جیڑا مالیا اگر اہل بیت نوں لفظاں دی صورت تے ویکھنا ہوے تے قرآن دی تلاوت کر جا، اگر قرآن نوں جسمانی صورت تے ویکھنا ہوے پنجاں دی زیارت کر۔ جویں قرآن پاک اہل بیت پاک، جویں قرآن خطا تو محفوظ اہل بیت خطا تو محفوظ، جویں قرآن معجزہ اہل بیت معجزہ، جویں قرآن ہدایت اہل بیت ہدایت، جویں قرآن نور اہل بیت نور، جویں قرآن جمدا نہیں نازل ہوتا ہے اہل بیت بھی نازل ہوتے ہیں، جویں قرآن شفا اہل بیت مجسم شفا، جویں قرآن دا منکر لانتی اہل بیت دا منکر بھی لانتی۔ دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں قرآن تے اہل بیت، اگر اس سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو۔ گل اگے جڑی تانوں سمجھانی سنانی جے والےو صحیح مسلم میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، سودا لکت ہے، غلط مسلم دی میں کبھی روایت نہیں پڑھی، صحیح مسلم جلد 7 تے صفحہ 123 تے ورگے دا کھپا پاسا ہے تے بیروت دا چھاپا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا قرآن دا تے سانوں پتہ ہے تسی آکھیا دو چیزاں حضور فرمایا چھڑ کے جا رہے ہیں، قرآن تے اہل بیت۔ قرآن تے سنت نہیں، سیاستہ وچ ترمذی نسائی صحیح مسلم اے دے وچ اہل بیت دے لفظ ہے کہ قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں، قرآن تے سنت نہیں، سنت دا لفظ بے سنتیاں لایا صلوات پڑھے قرآن تے اہل بیت دا لفظ تے زید بن ارقم کو پوچھیا قرآن دا سانوں پتہ ہے، قرآن تے اہل بیت حضور فرمایا چھڑ کے جا رہے ہیں، قرآن تے سانوں جیدا میں من اہل بیت زید بن ارقم کو بڑا صحابی ہے، سانوں دس نبی دے اہل بیت کون ہیں؟ کیا نبی دیاں بیویاں اہل بیت؟ تے جہل والے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا وعلم اللہ، نہیں اللہ دی قسم نہیں۔ جہل والے زید بن ارقم صحابی نے 400 سال پہلے اللہ دی قسم چوک کے آکھیا نبی دیاں بیویاں اہل بیت نہیں۔ اجر حیدری اج قرآن سے تے رکھ کے پیران دی مجلس پہ کہندا نبی دیاں بیویاں اہل بیت نہیں، صحابہ دی گل بھی اسی ہیا منیے تے منکر نہیں ہے۔ اے شیعہ کہندے نے نبی دیاں بیویاں اہل بیت نہیں، کولوں نہیں کہندے تیری صحیح مسلم پڑھ کے کہندے۔ زید بن ارقم کیا کہندا نبی دیاں بیویاں اہل بیت نہیں۔ 10ویں روایت آ سیاستہ دی کتاب ہے سنن نسائی۔ اے پریشان تے نہیں بیٹھے، مینوں قرآن و حدیث ہی آندا ہے، ہور میں تانوں کھ نہیں سنانا، میری کتاب و سنت نال گفتگو ہوئی،
میں کوئی ہوائی خطیب نہیں ذمہ دارانہ بات کرنی، قرآن یا حدیث یا فرمان معصوم نہ لے۔ سنن نسائی سیاستہ کی کتاب اچھی شیعہ سنی بھائیو، نبی پاک صاحب اللہ نے سورہ توبہ دیاں آیتاں دے کے حضرت ابو بکر کو بھیجیا، میرے ابا جی دے پرانے پیرو مرشد پرانے حضرت ابو بکر کو بھیجیا کافراں دے سیرہ تے جا کے کہ سورہ توبہ دیاں آیتاں دی تلاوت کر، چٹکیاں نہیں مارنیاں، ننگیاں طواف نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تے شیعہ سنی بھائیو حضرت ابو بکر گئے فَأَخْبَرَهُ بِيَدِهِ سنن نسائی سمجھ نبی پاک نے پیچھے مولا علی کو بھیج دیتا کہ ابو بکر کو ایتاں لے دیا، آپ جا کے کافراں دے سیرہ دی آیتاں دی تلاوت کر۔ سنن نسائی موجود ہے فانصرف ابو بکر نے فبكى حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ واپس آئے تے روندے ہوئے، دکھ ہویا نا انہاں نوں کہ پہلے منوں آیتاں دتیاں مڑ کے واپس لے لیاں سورہ توبہ دیاں، روندے ہویا نبی دی خدمت چا کہہ کیتا، نبی پاک صاحب اللہ دی خدمت چا نظر آیا شاں یا رسول اللہ میرے بارے کوئی اللہ دا حکم نازل ہویا، پہلے منوں سورہ توبہ دی آیتاں دتیاں، میں کافراں دے سیرہ تے جا کے نہ آیتاں دی تبلیغ کیتا، کرا موڑ کے میرے کول واپس لے کیا میرے بارے کوئی اللہ دا حکم نازل ہویا ہے؟ سیاست کی کتاب سنن نسائی وچ نبی پاک فرمایا لا الا انی امرت ان ابلغ من اہل بیت، نبی پاک فرمایا نہیں ہوئے ابو بکر تیرے جان تو بعد جبرائیل میرے تے نازل آئے تے جبرائیل نے آکھیا سونیا میں ابا اللہ توفہ دے تے درود و سلام دا اللہ حکم پیا کر دے سونیا میں ابا آپ جا کے کافراں دے سیرہ تے سورہ توبہ دی آیتاں دی تلاوت کر جا اور جنا پہ جڑا تیری اہل بیت وچوں یا مرد بھیج جڑا تیری اہل بیت وچوں، کسی دی درداری مقصد نہیں، حق بیان کرنا مقصد۔ شیعہ سنی بھائیو مولا علی پاک کو کیوں بھیجا گیا مبلغ بنا کے آیتاں دی تبلیغ کرنے واسطے؟ کیونکہ وہ اہل بیت میں شامل سن تے بابے ہوراں کول آیتاں واپس کیوں لئیاں گئیاں؟ کیونکہ وہ اہل بیت میں شامل پھر سمجھو بابے ہوراں کول آیتاں کیوں لئیاں گئیاں کہ اہل بیت میں شامل نہیں سن، پیو اہل بیت نہیں دیتی کتوں صلوات پڑھنا ماں جمی بھی نہ پتر کوٹھے تھے، جو پیو اہل بیت نہیں دیتی کسی کی دل داری نہیں، حق بیان کرنے آئے تے تطہیر میڈیا تے پاگل چڑھے نے ایجنسیاں دے بندے تے پیسے لے کے تے فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، نیٹ تے بیٹھ کے تقریراں پہ کرتے ہیں، جنہیں پیسے دے دیتے وہ دی حمایت کر دیتی، دوسرے فرقے کے خلاف کھول چڑھیا تھوڑے جیل اندر بھی جی انجینئر بھی جی جنہیں پیسے چوکے دے دیتے وہ دی گل کر دیتے، پیسے بابیاں دے چھڑے تے یا مدد کے خلاف تقریر کر چھڑے تے جے جواد نقوی پیسے دے چھڑے تے پھر وہ دی حمایت صلوات پڑھنا توجہ ہے کہ تواڈے جیل دا حکم اسی طرح دے جو بیٹھا ہے میں انجینئر ہے وہ جدوں تے گندیاں مکھیاں نے جو پیسے چوکے لب کے ادھر گل ساڈے نال کوئی قرآن و حدیث دی کرے، نبی دیاں بیویاں اہل بیت ہوندیاں تے پاک رسول دی ایک حدیث تے بکھا کے کہ حضور آکھیا ہوئے بیویاں دی شان چاہتے تطہیر آئی، ایویں میڈیا تے لگا ہے کر تشہیر کرن، پاک رسول آکھیا ہے تے تطہیر پنجاں دی ساڈے پنجاں دی شان وچ نازل ہوئی، ابھی سے گزری کہندے نے تے تطہیر پنج پاک دی شان وچ نازل ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ تطہیر پنجاں دے بارے ہے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سلام کا نام فرماتی ہے کہ تطہیر پنجاں دی شان وچ نازل، ابو ابن عباس کہندے نے نبی پاک 9 مہینے آیت تطہیر دی تلاوت کیتی ہے، ظاہرہ علی دے دروازے تے کسی ہور دروازے تے نہیں، نبی دی بیویاں جو کسی دعویٰ نے کیتا کہتے تطہیر ساڈی شان وچ نازل ہوئی ہے، بیت دعوت کرن تو پیچھے رہے نے، ام سلمہ جناب زینب انہاں باوجود کہ اگے بڑھ کے آکھیا سانوں بھی چادر وچ شامل کر لو، رسول نے شامل نہیں کیتا، تو پچھوں کٹدا ہی نہیں باہر اہل بیت چوں، حضور شامل ہی نہیں کردے، تو اہل بیت چوں انہاں باہر کڈدا نہیں، تیری منی ہے رسول دی منی ہے۔ زید بن ارقم اللہ دی قسم چوک کے کہندا نبی دیاں بیویاں اہل بیت آیت تطہیر بیویاں دی شان وچ ہوندی تے عام قوم دی بجائے عام کون ہوندا، بیویاں دی شان وچ ہوندی تے اہل بیت دی بجائے اہل بیت ہوندا، جے اہل بیت دی شان وچ آیت تطہیر آئی صرف پانچ پاک دی شان وچ کوئی ایرا غیرہ اگر مسلمان شامل کردا تو حدیث کے خلاف ہے، منکر رسول نے آکھیا پنجاں دی شان وچ تے اے سورہ توبہ دی آیتاں دی تشریح تبلیغ نے گل واضح کر دی حقیقی اہل بیت رسول کا۔ آج میں مکمل مجلس صرف اس بات پہ پڑھیے
تاکہ مسلمانوں اہل سنت بھراواں کی غلط فہمی دور ہو جائے کہ آیت تطہیر کسی ہور مائی بابے کی شان ہے نہ، یہ آیت تطہیر صرف پنجتن پاک کی شان ہے۔ نبی نے اے میرے ہاتھ وچ کیڑی شے ہے جڑے چپ بیٹھے میں کڑا چکے ہیں، یہ قرآن ہے، یہ جڑے مالک تانوں کنے دسیا ہے قرآن، یہ تے غلاف چاڑے لمیاں تقریراں دی لوڑ نہیں، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا فیصلہ دل کا گفتگو تمام کر ممبر پہ اور میں کتاباں سجائیاں نے سیاسی پادیاں بخاری مسلم وغیرہ جے ہمارے شیعہ سنی پڑھاوا انہاں تے میں کپڑا چاڑیا نہیں، قرآن دے اوتے کپڑا چاڑ پڑھیا نہیں، جے ہمارے جس طرح میں قرآن تے کپڑا چاڑ کے دسیا ہے کتاب ہور دنیا کتاباں ہور نبی پاک صاحب نے رات نے اپنی اہل بیت تے چادر تطہیر دا غلاف چاڑ کے دسیا اندر وہ ہور پاک ماشاءاللہ گل تو سارے کو سمجھ آ گئی۔ قرآن تے میں غلاف چاٹ کے دسیا ہے کتاب ہو رہے دنیا کتاب ہو رہے، نبی پاک نے اپنی اہل بیت تے چادر تطہیر دا غلاف چاٹ کے دسیا اندر والے ہور نے باہر دار والے اور ہوتے ہیں گھر والے وہ گھر والے ہور ہوندے نے باہر والے ہور ہوندے نے، دار والے ہور ہوتے ہیں گھر والے اور ہوتے ہیں، کمی جڈا بھی کوئی ہوئے آسمان تے پڑ جائے رہنا انہیں کمی نہیں اہل بیت نہ تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تے جڑے کہندے نے آل تے صاحب ہی کوئی نہیں، جمعے دے خطبے نہیں تے سنے یہ آپ جمعے چ پڑھتے ہیں وعلی آلک واصحابک تے جے آل صاحب ہی کوئی نہیں تے انہاں نوں اللہ کے رب ذکر کیوں کرنا؟ اللہ کے رب تذکرہ ذکر دی دلیل وچوں تم ہی مان گیا آل ہور نہیں صحاب ہو۔ مینوں ایک گل دسو حضرت آدم علیہ السلام نے کہ رضی اللہ جی حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سب بیان کتاب علامہ صاحب نے جی تے لکھا فکل الانبیاء من نور ہی خلقو آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جن نبی پاک مصطفیٰ کے پسینے دے قطریاں بنے آدم صاحب وچ حسنین دا نانا ظاہر بابا سینکے وچ گیا جن پیشانی تے قطریاں کسے پسینے دے قطرے کو آدم سبی اللہ بن گیا، کسے تے محمد اللہ بن گیا، کسے تے حسن یوسف بن گیا، یوسف سارے صدقہ میرے نبی دے پسینے دا مسلمانہ کیوں تیری عقل ماری گئی ہے؟ کوئی ساتھیاں گلاں بھی سنیا کر، کوئی دماغ ہے جگہ بھی دیا کر۔ عیسیٰ موسیٰ اے انبیاء ہیں، اے پاک نبی دے پسینے نال بنے نے، جڑے پسینے نال بنے نے او علیہ السلام تے جڑے خون نال بنے نے او رضی اللہ کے نے، نہ مولا علی رضی اللہ نے، نہ امام حسن رضی اللہ نے، نہ حسین، کے سارے علیہ السلام جڑے نبی دے پسینے نال بنے نے علیہ السلام تے جنہاں نوں نبی آکھن لحم کا لحم دم کا دم روح کا روح، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، جڑے حضور دے خون نال بنے۔ چلو ایک اور فیصلہ کر لینے ہیں تو گفتگو سمیٹتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ رضی اللہ ایتے کو منٹ فرق نہ دس دیا رضی اللہ علیہ السلام کا جنہیں زندگی دے کسی لمحے کسی مقام تے شرک کیتا ہوئے گناہ کیتے ہوں بت پر پتے ہوں تے توبہ طائب ہو کے حضور دی صحبت وچ بیٹھ گیا اور رضی اللہ تے نے زندگی دے بتاں کے سر نے جھکایا، گناہ شرک نہ کیتا وہ علیہ السلام اے نہ کو علیہ السلام رہن دے رضی اللہ رضی اللہ رہن۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرائیل ڈر بڑا لگے پر آکھنا نہیں علیہ السلام نہیں ہے۔ جبرائیل کون جن امام حسن حسین دا جھولا جلایا، مسلمان جس نے حسین دا جھولا جلایا وہ علیہ السلام جی دا جھولا ہے رضی اللہ کے۔ رضی اللہ جو کہتے جس نے کسی لمحے چ توبہ طائب ہو، دعا ایک منگی جاندی ہے اللہ انہاں تے راضی ہوئے، اگو اللہ دی مرضی پاویں ہوئے تے آمیں نہ ہوئے، وہ تے رب دی مرضی نہ اگو رب
بہت زیادہ پڑھ لیا 5 12 14 والا میرا وہاں قبول کرن اور سادات میرے سے اچھا ہونا تمام قبول ہو گئے. میں کیویں جملے بیان کرا اگر اہل بیت دی لوگ شان جان دے کدی بھی کربلا دی چھوٹی بطول جنگلہ وچ نہ رو دی. توحید و رسالت تو بعد بابی علی پاک دی ولایت دی حفاظت کرتے ہیں جڑا پہنچی ہے نا کہ کم سفر نوسانی زہرا یزید دربار یہ سنی نواسی رسول فرمایا یزید تینوں نہیں پتا تیرے سامنے کون کھڑی ہے تیرے دربار میں یحییٰ بن زکریا نبی دی قبر ہے میں اشارہ کرا ہوں ٹھیک ہے میرے فضائل پاک. اے یزید شراب دے نشے وچ دوتا ہی کوڑ بادشاہ ہوندا ہے چی بیٹھا سی پوچھدا کنہاں نوں قتل کیتا ہے ملعون بول کے کہندا چند باغی مارے. باغی دا لفظ سنیا ثانیہ دارا نے فرمایا فدا میرے کو پیچھے ہٹ جا اج کا دربار وچ دسنا چانیاں میرا وینو حسین باغی نہیں سندا رسول شیعہ سنیا ثانیہ دارا خطبہ شروع کیتا نبی دا صحابی کھڑا ہو کے کہندا مسلمانوں محمد سوری دا کیڑا پتر دربار وچ آ لوگ آکے شکر کر تیری آنکھا نہیں علی دا پتر نہیں علی دی تے دھی دربار وچ خطبے پہ پڑھ. سادات کی خدمت مرداں چوری نہیں کسے نہیں کی جتنی عورت ذات ہو کے فضا سلام علیہ خدمت کی. عزادارو نبی پاک اپنی زندگی فرمائے 1 منٹ میں اور عبادت کر کے اجازت چاہ رہے ہیں 12 کا تھوڑا میرا پرسہ قبول کرے. جناب فضا نے فرمایا یا رسول اللہ پاک رسول فرمایا فضا اپنی 3 دعاواں دس ہونے قبول ہوئی ہیں. جناب فضا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میری پہلی دعا ہے کہ جدو بہن برا کربلا جان میں زندہ ہوں. فرمایا تیری دعا قبول ہے. دوسری دعا یا رسول اللہ نہ صرف میں زندہ ہوں کربلا نہ ہوں. فرمایا کہ تیری دعا قبول ہے. تیسری دعا ہے کہ یا رسول اللہ شام دے دربار میں اللہ مجھے اتنی طاقت دے میں تھوڑی دھی دا پردہ بن کے کھڑی ہو سکے. سفید نازا کمزور ثانی زہرا دا پردہ بن کے کھڑی لیکن ملعون بولے چند باقی مانے نے فرمایا فضا میں واسطے رسول ہوں دینا حکم دے میرے کو پیچھے ہٹ جا. سیدو معاف کرے آخری بات ہے وقت دا امام توڑا میرا پرسہ قبول فرمائے صدات احتمام قبول ہو. یزید اللہ دی تھوڑی دیر تو بعد بول کے کہتا تو حسین دی بہن ہے تیرے تے بڑیاں مصیبت آئیاں نے جیوں پوری 28 رجب تو مدینے 10 سال تو زیادہ تیرے تے مصیبت کیڑی جگہ تے آئی. او مسلمانہ میں تھا شیعہ سنی کتاباں پڑھیا بکات بکان شدیدہ تھانا مار کے رنی حسنین پاک دی پاک ہمشیرہ فرمایا جانت نہیں نواہی مخاطب تو کہ یزید سب سے زیادہ میرے تے مصیبت تیرا یہ علی دی بیٹی ہو کے تیرے دل شرابی نہ گل کرنی پائے. او بیٹی علی دی گفتگو تیرے